تلاوت کی، اللہ پاک فرماتا ہے وعباد الرحمن، اور جو رحمان کے بندے ہیں. انداز دیکھیے اللہ نے ذکر کیسے کیا. وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے. بندے تو سارے اسی کے ہیں نا. ابو جہل بھی اسی کا بندہ ہے، ابو لہب بھی اسی کا بندہ ہے، فرعون بھی اسی کا بندہ ہے، نمرود بھی اسی کا بندہ ہے، اور ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی اسی کے بندے ہیں. بندے تو سارے اسی کے ہیں، لیکن جب اپنوں کا ذکر کرتا ہے تو قرآن نے انداز یہ دیا، اللہ پاک نے انداز ہمیں یہ دیا وعباد الرحمن، اور جو رحمان کے بندے ہیں. جی اللہ اکبر کبیرہ. علماء فرماتے ہیں بندے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو کہتے رہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنے رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو یوں مانتے ہیں کہ رب خود ان کا ذکر کر کے فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں. مشہور آیت قرآن مجید کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ جو لوٹ کے رب کی طرف آ رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو پہلے کدھر تھا؟ پہلے بھی تو بندوں میں رہتا تھا نا. پہلے ہر قسم کے بندوں میں رہتا تھا، یعنی دنیا میں تھا جہاں کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، گناہ گار بھی تھے، بدکار بھی تھے، خطا کار بھی تھے. اور جب نیک مومن کا وصال ہوتا ہے پھر وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، ہر ایک کے ساتھ نہیں رہتا. فادخلی فی عبادی، وہ رب کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی ارواحیں اللہ کے نیک بندوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں وصال کے بعد. قرآن کی تیسری آیت اس پر. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، میرے رب جب مجھے دنیا سے اٹھانا تو فرما بردار اٹھانا، والحقنی بالصالحین، اور میرے مالک مجھے نیک ہستیوں کے ساتھ ملا دینا. والحقنی، مجھے لاحق کر دینا، بالصالحین، نیکوں کے ساتھ. اب وہ نیک ہیں کون؟ فرمایا قرآن کی چوتھی آیت وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس. چار تو نام لیے نا، لیکن ذہنوں میں خیال آ سکتا تھا کیا یہ صرف چار ہستیاں ہی نیک ہیں؟ وزکریا، اور زکریا، ویحییٰ، اور یحییٰ، وعیسیٰ، اور عیسیٰ، والیاس، اور الیاس. آگے اللہ پاک فرماتا ہے کل من الصالحین، سارے کے سارے نیک ہیں. پانچویں آیت قرآن کی پیغمبر پاک کی نسبت سے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بس وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقوں کی جماعت ہے، وہ شہیدوں کی جماعت ہے، اور وہ صالحین کی جماعت ہے. پتہ چلا نبی بھی صالح ہوتا ہے، ولی بھی صالح ہوتا ہے، شہید بھی صالح ہوتا ہے، صدیق بھی صالح ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ ان ہستیوں کی بات ہے جن کے متعلق میں نے 5 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ دیں. اللہ کریم کے پیارے بندے، رب کریم کے نیک بندے، یعنی اللہ پاک قرآن مجید میں یوں یاد کرتا ہے کہ لوگوں کو حکم دیتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب کھولی اور میرے ابراہیم کا ذکر کیجیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں میرے موسیٰ کا ذکر کیجیے. جس طرح اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ یہ حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور دیگر آیتیں بھی ہیں بہت ساری. تو اس طرف نہیں جاتے چونکہ اولیاء کرام علیہم الرضوان ان کی نشانیاں وہ ہمارا موضوع ہے. تو اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جب زمین پہ چلتے ہیں نا تو نرمی کے ساتھ آہستہ چلتے ہیں. یہ پہلی نشانی اللہ نے بیان کی. قرآن مجید میں جتنا تذکرہ ہے نا، جتنے احکامات کا یا معاملات کا یا جتنی چیزوں کا،
جب کسی انسان کے ساتھ وابستہ کسی چیز کا ذکر قرآن مجید میں کیا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں عمومی طور پہ. ایک صورت ہوتی ہے مذمت کی اور ایک صورت ہوتی ہے مدح کی, کہ کسی کا ذکر قرآن میں ہے کس انداز میں ہے, مذمت کے ساتھ یا مدح یعنی تعریف کے ساتھ. مثلا شیطان کا ذکر قرآن میں ہے یا کوئی نہ؟ قرآن میں کثیر مقام پہ ہے نا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جی ذکر تو شیطان کا بھی قرآن میں ہے, لیکن ہے کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, وہ کافروں میں سے ہوا. شیطان کا ذکر ہے قرآن میں لیکن مذمت کی صورت میں ہے. فرعون کا ذکر ہے قرآن میں, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قرآن میں ذکر ہے فرعون کا, لیکن کیا ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو صبح و شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. ذکر قرآن میں کسی کا ہونا یہ بھی کمال نہیں ہے, دیکھا یہ جائے گا کس حال میں ہے. اور عموماً دو حال ہوتے ہیں, ایک حال یہ کہ اس کی مذمت کی جائے, اس کی برائیوں کو بیان کیا جائے جیسے فرعون کا ذکر ہے, اور اس کی مذمت اور اس کے عذاب کو بیان کیا گیا. اب قرآن مجید کے وہ مقامات اٹھائیے جہاں اللہ کے پیاروں کا ذکر ہے, نبیوں اور ولیوں کا, صحابہ و اہل بیت کا ذکر ہے, وہاں مذمت کی صورت میں نہیں ہے, وہاں حالت مدح میں ہے. یہ گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں حالت مدح میں ذکر جو ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کا ذکر بھی اپنی کتاب میں کر رہا ہے تو تعریف والے انداز میں کر رہا ہے. جو اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا ہے وہ عباد الرحمن, اور جو رحمان کے بندے ہیں, الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ. اب ان دو صورتوں میں سے صورت لگائیں, کیا یہ مذمت کے لیے آیا ہے کہ زمین تے ہولے ہولے چل دیں؟ جی یہ ان کی مذمت کے لیے ہے, نعوذ باللہ. جی مذمت کے لیے تو نہیں ہے, تو پھر دوسری صورت ہی بچتی ہے کہ تعریف کے لیے. بخاری میں حدیث موجود ہے, صحیح حدیث, نبیوں کے تاجدار نے فرمایا تیز تیز چلنے میں کوئی نیکی نہیں ہے. تیز تیز چلنے میں کوئی نیکی. اب بھجے رہاں دیوار ویلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے نا تو جماعت کھڑی تھی. بکر صدیق نے دیکھا کہ رکعت نکل نہ جائے, ذرا قدم تیز تیز رکھے مسجد نبوی شریف کے اندر. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو آہستہ آہستہ چل کے آؤ, جو جماعت مل جائے وہ حاصل کر لو, جو رہ جائے وہ بقیہ نماز پڑھ لو, دوڑ کے جماعت میں شامل نہیں ہونا. ٹھیک ہے, بخاری شریف میں ہے. ٹھیک ہے, تو نماز کے لیے بھی آئیں, بالخصوص مسجد میں تیز تیز. رکوع میں امام صاحب ہوں تو ذرا آپ لوگ بھاگتے ہیں, جلدی جلدی بھی رکعت مل جائے. تو حضور نے کیا فرمایا, جو رکعت ملتی ہے وہ مل جائے, جو رہتی ہے وہ رہ جائے, لیکن مسجد میں دوڑنا نہیں ہے, اتنے تیز قدم چلنا کہ دھمک پیدا ہو. یہ مسجد کے اندر بھی جائز نہیں ہے. تو وہ رب کے پیاروں کی چال کتنی منمونی ہوگی کہ وہ زمین پہ اتنے ہولے چلتے ہیں کہ رب کو ان کے چلنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے ان کے چلنے کے انداز کو قرآن میں ذکر فرمایا.